السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یاسین مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج الحمدللہ رب العالمین شروع کریں گے 28 نمبر آیات سے۔ تو آئے پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی مادری زبان سندھی میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ اردو زبان میں ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا پیچھے سے یاد دلاتا چلوں تاکہ ہم سب کو یہ سبق جو ہے یاسین مبارکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن حکیم ہے، حکمت والی کتاب ہے، اس میں حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن عظیم، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ جو زبردست غالب اور رحیم ہے، ان کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے قرآن شریف۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ قسم اٹھانے کے بعد
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں۔ کیا حکم ہے یاسین مبارک میں؟ ڈرانے کا حکم ہے، ڈرانے کا۔ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے آج تک نہیں ڈرایا، پہلے کسی نے نہیں ڈرایا، آپ ان کو ڈرائیں۔ تو یہاں پر ڈرانے کا حکم۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ایک واقعہ سنائیں جو پہلے ہو چکا ہے۔ ایک بستی میں رسول آئے، 2 رسول پہلے آئے ایک بستی میں۔ تو بستی والوں نے ماننے سے انکار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا رسول بھی بھیجا۔ اب 3 رسول ایک بستی، 3 رسول تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مان رہے۔ اب شہر میں سے ایک بندہ جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ حبیب، یاد کر لیں۔ اب وہ روایت میں آتا ہے کہ اس کا بچہ بیمار تھا۔ جب وہ قاصدوں کے پاس آیا جو اللہ کے رسول تھے، ان کو آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں۔ تو اللہ کے جو رسول تھے انہوں نے ایسے ہاتھ گھمایا، اس کے بچے پر ہاتھ گھمایا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ اللہ کے رسول شہر والوں کو، بستی والوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے۔ آپس میں جو ہے وہ بستی والے اللہ کے رسولوں سے لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو یہ حبیب جو شہر میں دوسری طرف رہتا تھا بھاگتا ہوا آیا، رجل یسعی، دوڑ کے آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، آ کر کہنے لگا کہ جو اللہ کے رسول ہیں ان کی تابعداری کرو، یہ اللہ کے قاصد ہیں، رسول ہیں، یہ آپ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے، کچھ نہیں لے رہے، نہ آپ سے اناج لے رہے ہیں، نہ آپ سے اجورہ لے رہے ہیں، نہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں، یہ خود ہدایت والے ہیں۔ اب اس کے بچے کو تو فائدہ ہوا تھا نا۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے۔ اب اس کے بچے کو تو فائدہ ہوا، یہ ایمان لے آیا، اس نے آنکھوں سے دیکھا، بھائی یہ تو سچے ہیں، ظاہر ہے۔ اب سب کو اگر فائدہ ہو جائے، سب دیکھیں، اس کے بعد سب ایمان لے آئے، تو پھر تو آزمائش نہیں ہوگی نا۔ ایک کو فائدہ ہوا تو ذہن میں یہ بھی تو بات آئی، بھائی اگر سب کو یہ جو ہے ان کو فائدہ ہو جاتا، وہ جو کہتے ہیں وہ مان لیتے، تو پھر آزمائش نہیں ہوتی۔ تو دوسرے نہیں مان رہے تھے۔ اب یہ بھاگ کے آیا، اس نے آ کر کہا، تبلیغ کی اور ایمان لے آیا، کھلم کھلا اعلان کیا کہ بھائی میں ایمان لے آیا آپ کے رب پر، سنو میری بات۔ تو اب اس سے وہ شہر والے، بستی والے لڑ پڑے، اس کے مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ حبیب شہید ہو گیا۔ جب اس کا شہید ہوا، اس کی روح قبض ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا جاؤ جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ جنت میں جا کر پہنچا تو جنت کے عجیب نظارے دیکھے، تو وہاں پر بھی کہنا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ رسولوں کی اگر کوئی، اللہ کے جو رسول ہیں ان کی اگر کوئی تابعداری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ان کو جنت میں جگہ ملتی ہے۔ کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جاتا۔ یہاں سے یہ سبق ملا کہ جو اللہ کے رسول ہیں ان کی تابعداری کرنی چاہیے، ان کی تابعداری کرنے سے فائدہ ہوگا۔
اور جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، جو بھی اللہ کے پیارے ہیں، شرط یہ کہ اللہ کے پیارے ہوں، جھوٹے نہ ہوں۔ جو اللہ کے پیارے ہیں ہوتے ہیں ان کے ہاتھ گھمانے سے فائدہ ہو جاتا، شفا مل جاتی۔ یہ بھی سبق ملا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ تو جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جو اللہ کی سچی عبادت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ اللہ نے شفا رکھی۔ یہاں سے یہ بھی سبق ملا، ان کی تابعداری کرنے سے، ان کے پیچھے لگنے سے انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ یہ بھی یہاں سے سبق ملا۔ اب آگے والی آیات اب شروع ہوتی، تو جب وہ ان کو مارا، حبیب لکڑہار کو مارا، شہید کر دیا بستی والوں نے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اب آگے یہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ناراض ہوتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو کہنا نہیں ماننا، ایمان نہیں آپ لے آ رہے، تابعداری نہیں کر رہے، تو لڑو تو مت، جھگڑا کیوں کر رہے ہو، لڑ کیوں رہے ہو، مار کیوں رہے ہو اللہ کے قاصدوں کو یا ان کی تابعداری کرنے والوں کو؟ تم مار کیوں رہے ہو، لڑ کیوں رہے ہو؟ جب انہوں نے اس کو شہید کر دیا، مار ڈالا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی غصہ آیا۔ یہاں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ تابعداری نہیں کر رہے، کہنا نہیں مان رہے، تو کم از کم خاموش تو ہو جائے۔ جب آپ کو ہدایت ملے آپ تابعداری کریں، جب تک آپ نہیں مان رہے تو کم از کم آپ لڑو تو مت، جھگڑا تو مت کرو، میرے قاصدوں کو مارو تو نہیں۔ جب انہوں نے حبیب نجار کو مار ڈالا، شہید کر دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا، فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ جو سورہ یاسین مبارکہ پڑھتے ہیں، مردیاں خواتین حضرات پہلے پڑھتے تھے نا، اب اس انداز میں پڑھیے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، بڑا آپ کو لطف ملے گا۔ کہ اب میں سندھی میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا، آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اب کیا کیا۔ اب ان آیت میں یہ ہے، جو اللہ کے رسولوں سے لڑتے ہیں، جو اللہ کے رسولوں کے تابعداروں سے لڑتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر غصہ آتا ہے۔ یعنی یہاں سے یہ سبق ملا کہ جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے بندے اللہ کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں اور سچے ہیں، ان کو تنگ مت کرو، ان کو تکلیف مت دو۔ سچی بات، یہ کوئی یہاں پر یہ تو لکھا ہوا ہے، ان آیات میں یہی سبق ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی تابعداری نہیں کریں تو نہ کریں، آپ کی مرضی۔ آپ کو فائدہ نہیں چاہیے تو آپ کی مرضی، لیکن ان کو تنگ مت کریں، ان کو تکلیف مت دیں۔ اگر آپ نے ان کو تکلیف دی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا۔ تو یہ سنیے، ابھی آپ سندھی میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر اردو میں تھوڑی پھر مختصر آپ کو تفصیل انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ یعنی جو اللہ کے پیارے بندے ہیں نا، ان کو تکلیف مت دو، ان کو ایذا مت دو۔ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو تو چھوڑو، اللہ کے جو رسول تھے، لیکن جو اللہ کے رسول کا تابعدار تھا، جو ایمان لے آیا، اور تو ان کو انہوں نے شہید کر ڈالا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا۔ فرماتے ہیں، اب سندھی میں ترجمہ سنیں، اب آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، اب آپ کو سننے میں مزہ آئے گا کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا سنیں،
پہلے آپ یاسین مبارک پڑھتے تھے نا، اب اس انداز میں پڑھیں اور سمجھیں. ہیں تو ایک ایک الفاظ میں بڑی بڑی حکمت کی باتیں، لیکن میں آپ کو مختصر بتاتا جا رہا ہوں. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ ऐं न लाथो असां उन जी क़ौम ते उन खां पोइ को लश्कर आसमान खां, ऐं न की आहियूं लाहींदड़. جب حبیب نجار کو انہوں نے مار ڈالا، شہید کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ऐं न लाथो असां ان जी क़ौम ते उन खां पोइ को लश्कर असां आसमान मां कोन लाथोसीं इन्हनि खे मारण जे लाइ. इन्हनि सां वेहण जे लाइ को लश्कर कोन आयो. न ई असां लाहींदड़ आहियूं आसमान मां. बल्कि इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून. बस एक फरिश्ता आया. پہلے میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں ہندی میں. بس ایک فرشتہ آیا، اس کے بعد ایک فرشتہ آیا گاؤں میں، بستی میں باہر کھڑا ہو کر بڑی زوردار آواز نکالی. فرشتے نے زور سے چیخا، اتنا چیخا، اتنی زوردار آواز نکالی، سارے کے سارے جو بستی والے تھے وہیں پہ وہیں ڈھیر ہو گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے، مر گئے سارے. یہ بلے کہ یہاں پر یہ لکھا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، رگو ہوئی حقل ہکڑی پوئے اوچتو یہ اجھامی ویا. حقل جو تھی تو اتنے اتنے ختم تھی. ان جا ہیاں ہی ڈری پیا، مری ویا. انسان کی کہڑی طاقت आहे؟ अलाह यादो، अलाह सां था विढ़ो. अलाह सां विढ़ंदो تو नतीजो तो ख़राब निकरंदो. یعنی جو اللہ کے رسول ہیں ان کو تو چھوڑو، اللہ کے رسول کے جو تابع دار ہیں ان کو بھی اگر آپ کچھ کہیں گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کے پیاروں سے لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر یہ سبق مل رہا ہے، ورنہ جو ہوتا وہ قرآن شریف میں یہیں پر یہ لکھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، آئیں سندھی میں ترجمہ سنیں. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بانن تے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان پر عذاب آیا، فرشتے نے چیخ نکالی زوردار آواز سے تو ان کے کلیجے پھٹ کے مر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بانن تے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. نہ آیو انہनि वटि को रसूल जंहिं ते इहे टोकूं न कंदा हुजनि. जेको रसूल अचे थो इन ते टोकूं पिया था कनि، मश्करी मज़ाक उन्हनि ते पिया था खिलनि، टोकूं पिया था कनि. जेको उन्हनि खे सम्झाए، जेको उन्हनि खे नसीहत करे उन ते टोकूं कंदा, उन ते मज़ाक था कनि، उन ते खिलनि था. अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन. छा न ॾिठाऊं त केतिरियूं ई तबाह कयूंसीं उन्हनि खां अॻु पीढ़ियूं जूं पीढ़ियूं असां अॻ में तबाह करे छॾियूं आहिनि, जो इहे उन्हनि ॾांहुं नथा मोटनि. واقعی سچی بات اللہ تعالیٰ فرمائے، واقعی یہ تو ہم نے آنکھوں سے تجربہ دیکھا. ہمیں پتہ ہے کتنے قوموں پر عذاب آیا، وہ کہاں چلے گئے. عذاب آنے کے بعد قومیں تباہ ہو گئی، کہاں آئیں؟ ہم نے آنکھوں سے، ہمیں تجربہ ہے، دیکھا ہے کتنی قومیں تباہ ہو گئی. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین.
وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ऐं नाहिन समूरा मगर मिड़ियो ई असां वटि हाज़ुर कयल आहिनि। यानी हमने इनको तो अभी मार डाला है, इन पर अजाब आया, इनके कलेजे फट गए, ये मर गए, लेकिन मरने के बाद अब इनको हम दोबारा ज़िंदा करेंगे, दोबारा ज़िंदा करें, फिर इनसे पूछगछ होगी। तो ये अब इंशाल्लाह उर्दू में तर्जुमा करते हैं, फिर मैं आपको इसकी थोड़ी मुख्तसर तफसील बताता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उर्दू में तर्जुमा इन आयत का मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर आपको तफसीर भी इनके थोड़ी अभी और ही बताता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन। और उस शख्स के बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और न हमें उतारने की ज़रूरत थी, वो तो बस एक ही चिंगाड़ थी जिससे वो एकदम बुझ कर रह गए। या हसरतन अलल इबाद, अफसोस है ऐसे बंदों के हाल पर। मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक न उड़ाते रहें। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले हम कितनी कौमों को इस तरह हलाक कर चुके हैं कि वो उनके पास लौट कर नहीं आते। वइन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, और ये जितने लोग हैं उन सभी को इकट्ठा करके हमारे सामने हाज़िर किया जाएगा। तो यहाँ तक 31 नंबर आयत में ना, 32 नंबर दूसरा रुकू अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुकम्मल हुआ। हाँ, तो अब इसकी देखें तफसील। तो ये अब यासीन मुबारक पढ़ने में आपको माशाअल्लाह लुत्फ़ मिलेगा, समझ कर पढ़ने से। एक एक आयत पर बड़ी बड़ी तफसील है, एक एक लफ्ज़ में हिकमत की भरी बातें, लेकिन मैं आपको फिर मुख्तसर थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ। यहाँ पर ये सबक मैंने आपको बताया कि मिला, क्या सबक मिला कि अल्लाह के रसूल, उनसे नहीं लड़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल जो हैं ख़ास, वो तो बड़ी बात है, उनके जो ताबेदार हैं, जो ताबेदारी कर रहे हैं, जो अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं ना, उनसे लड़े मत। अगर आप भाई जितना अमल कर सकें करें, कम से कम उनसे लड़ें तो। जो दीन का काम कर रहे हैं, हाँ, आपको दीन पहुंचा रहे हैं, अल्लाह की बातें आपको सुना रहे हैं, यार उनसे आप लड़ क्यों रहे हैं? उनसे लड़ने का अंजाम यही होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं आपको एक इजाफी बात बता रहा हूँ कि देखें, 2, 3, 4 आदमियों के गलत काम करने से अजाब जो आता है ना, उस पर सब शामिल हो जाते हैं। तवज्जो कीजिए कि अहम बात बता रहा हूँ। मसलन एक गुनाह का काम हो रहा है इस वक्त, मसलन हम पाकिस्तान में बैठे हैं, और गुनाह का काम हुआ है, मसलन नाच गाने का काम या कोई भी बुरा काम अमेरिका में हुआ। बड़े फनकार आए और नाच गाना हुआ और
وہاں پر گناہ کے کام ہوئے، بے فرمانی کے کام ہوئے۔ تو گناہ کا کام ہوا امریکہ میں یا افریقہ میں یا انڈیا میں، گناہ کے کام ہوئے، بھائی ناچ گانا ہوا، بڑے پروگرام ہوئے، وہاں پر شراب پی گئی، وہاں پر گناہ کے کام ہوئے، بہت ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کون کون سے گناہ کام۔ لیکن ہم یہاں پاکستان میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اور ہم نے اس کام کی تعریف کی، سمجھیے گا۔ یہ میں ان کو بتا، میں تو ویسے میری تعلیم جو میرے طرف سے تو سب کے لیے، لیکن جو خاص میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جو میری باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تو خاص ہے۔ باقی ہمیں جو سبق لینا چاہیے، بھائی گناہ کا کام ہو رہا ہے امریکہ میں یا افریقہ میں یا انڈیا میں، ہم یہاں پاکستان میں اپنے گھر میں بیٹھے اور ہم نے وہ گناہ کا کام نہیں کیا ہے، وہاں پر اس پروگرام ہم تھے بھی نہیں، لیکن ہم نے اس کام کی تعریف کی۔ یہاں اور بڑا پروگرام ہوا تھا، بڑے فنکار آئے تھے، بڑے ناچ گانے ہوئے، بڑا بھائی مزہ تھا وہاں پر۔ بھائی تمہیں کیسے؟ بھائی میں نے موبائل میں دیکھا، میں نے ٹی وی پر دیکھا۔ اب سمجھیے یہ مسئلہ بتا رہا، گناہ وہاں پر ہوا تھا نا، یہ بھی اس گناہ میں شامل ہو گیا۔ وہ سارے گناہ میں جو بھی وہاں پر گناہ کے کام ہوئے، مثلا ناچ گانا ہوا، زنا ہوئی، شراب پی گئی، اس سب میں یہ بندہ اور بندی بھی شامل ہو گیا۔ اس نے اس کام کی تعریف کی، بھائی بڑے فنکار ہیں، بھائی بڑے ناچ گانے ہوئے، بڑے مزے تھے، اس نے تعریف کی، تو یہ اس گناہ میں شامل ہو گیا۔ اب جب بھی خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر پکڑ ہوئی نا، تو سب شامل۔ یہ عام بات میں نے آپ کو بتائی۔ دیکھیں اس اللہ کے رسول جو تابعدار حبیب نجار، اس کو شہید کر ڈالا۔ کتنے آدمی تھے؟ 5 ہوں گے، 10 ہوں گے جس نے اس کو شہید کر ڈالا، مار ڈالا حبیب نجار کو۔ 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 50 ہوں گے۔ عذاب جو آیا سب مر گئے، کیونکہ باقی جو مرے تھے عذاب میں آ گئے، وہ ان کے ساتھ تھے، حالانکہ وہاں پر تھے نہیں، لیکن اس میں شامل تھے، اس سے راضی تھے، تو اسی لیے سب پر عذاب آ گیا۔ باقی اگر کوئی اس سے راضی نہیں تھا، اس میں شامل بھی نہیں تھا، اور کہہ رہا تھا یہ تو بھائی غلط کام ہے، یہ گناہ کے کام ہے، ہم اس میں شامل نہیں، ہم کو یہ پسند نہیں ہے اور ہم ان کو تکلیف نہیں دیں گے، وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں یا ڈر کے مارے ڈر رہے ہیں اور شک کے بیٹھ گئے، ان پر عذاب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے، اس وقت سعودی عرب میں حرم پاک میں کوئی بھی نیکی کا کام ہوگا، بھلائی کا کام ہو رہا ہے، جہاں پر بھی جو بھی کرے، اگر مجھے معلوم ہوا کہ بھئی فلاں جگہ پر نیکی کا کام ہوا اور میں نے اس کی تعریف، یار بڑا اچھا، بڑی اچھی بات ہے، یہ کام ہونے چاہیے، یہ بھلائی کے کام ہونے چاہیے، تو اب میرا بھی اس کام میں حصہ ہو گیا، میں نے اس کی تعریف کی نا۔ جہاں پر بھی نیکی کا کام ہو، میں نے اس کی تعریف کی، تو میں بھی اس کام میں شامل ہوں، مجھے وہ ثواب ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اللہ والوں، اس باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف دیکھ رہا ہے، ہماری دلوں کو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں ان باتوں کو، یہاں پر یہ سبق مل رہا ہے، یا حسرتاً علی العباد،
ہائے افسوس میرے بندوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ افسوس کر رہے ہیں، ہائے افسوس میرے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی رسول آتا ہے ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں۔ بھائی ذرا سوچ، ذرا نہیں زیادہ سوچ۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرما رہے ہیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی بستیاں، قوموں کی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی ہیں، اور وہ ان کے پاس لوٹ کر بھی نہیں آتے؟ واقعی سچی بات ہے بھائی۔ ہم جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے بھائی۔ لیکن جو اللہ کے رسولوں سے لڑے گا، اللہ کے رسولوں سے یا اللہ کے دین کا کام کرنے والوں سے جو لڑ رہا ہے، جو ان کو گالیاں دے رہا ہے، جو ان کی بدتمیزی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو چھوڑ بھی نہیں سکتا نا۔ یہ دیکھیں یاسین مبارک میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تو کتنی قومیں تباہ کر ڈالی ہیں، جو میرے دین کا کام کرنے والوں سے لڑتے ہیں، ان کے ہم بدتمیزی کرتے ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ایسا نہیں کہ بس ان کو میں نے مار ڈالا، ختم کر ڈالا، بس نہیں، پھر میں ان کو اٹھاؤں گا، یہ سب کے سب حاضر ہو کر میرے سامنے ہوں گے، ان کو حاضر کیا جائے گا میرے سامنے، پھر میں ان سے پوچھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، مرنے کے بعد ختم بات نہیں ہوئی، میں ان کو اٹھاؤں گا، ان کو اٹھا کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بتاؤ تم نے کیوں میری بدتمیزی کی تھی، کیوں گستاخی کی تھی، کیوں میرے بندوں کو، میرے دین کا کام کرنے والوں کو، میرا پیغام پہنچانے والوں کو کیوں مارا تھا، کیوں ان کی بدتمیزی کی تھی، کیوں گستاخی کی تھی؟ پھر ہم کیا جواب دیں؟ یہ بات ہے یہاں پر، اب سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ واقعہ تھا پورا، یہاں پر یہ واقعہ ختم ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمائیں گے کہ جو میں نے ان کو مارا ہے، مارنے کے بعد بات ختم نہیں ہوئی، ابھی قیامت کا دن آئے گا، قیامت میں پھر ان کو اٹھاؤں گا، یہ حاضر ہوں گے، پھر میں ان سے پوچھ گچھ کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ ابھی آگے اللہ تعالیٰ اپنے دلائل پیش فرما رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں، دیکھو تمہارے سامنے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تمہارے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہیں، دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، کیسے کرتا ہوں، میری قدرتیں دیکھو، میری طاقت دیکھو، میری جو ہے یہ پوری کائنات دیکھو۔ اب آگے وہ بیان آئے گا، تو انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں وہاں سے شروع کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری باتیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال قرآن شریف تو حکیم ہے، اور ہم کے جو تھوڑی تھوڑی باتیں آ رہی ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں یہاں سے شروع کریں گے۔ جن کو تھوڑا بہت سمجھ آ رہا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، مرد ہیں یا عورت ہے، خواتین حضرات جو بھی ہیں میرے پیارے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور جو سمجھ نہیں آ رہا مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ سمجھ تو الحمدللہ میں الحمدللہ آپ کو مفصل بتا رہا ہوں، اور آسان باتیں آپ کو آسانی سے سمجھا رہا ہوں، میرا دل بھی الحمدللہ مطمئن ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے۔ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو میرا دل مطمئن ہے، آ کے ذہن میں آسانی سے بات آ رہی ہے، آسانی ہے، کوئی مشکل بات ہی نہیں، میں ایسا آپ کو آسان فہم سے سمجھا رہا ہوں الحمدللہ۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کار خیر کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔